بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم نواز شریف کا خطاب، مسئلہ کشمیر پر واضح اور دو ٹوک موقف۔ بھارت سرکار تلملا اٹھی، برہان وانی کے ذکر پر بھارتی میڈیا کو بھی آگ لگ گئی۔ افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان تاریخی امن معاہدے پر دستخط۔ حزب اسلامی کسی مسلح تنظیم کی حمایت نہیں کرے گی، افغان حکومت اس پر بین الاقوامی پابندیاں ختم کرائے گی۔ امن معاہدہ افغانستان کے مستقبل کے لیے کس قدر مفید ثابت ہوگا، دیکھیے پروگرام نقطہ نظر میں۔ متحدہ لندن کی کال پر سفیان یوسف قومی اسمبلی کے نشست سے مستعفی۔ خواجہ اظہار الحسن نے اراکین سندھ اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ 22 اگست کی تقریر کے مینڈیٹ کے ساتھ الیکشن لڑا ہوتا تو جوتے پڑتے۔ فیصل سبزواری کا لندن سے جاری بیان پر رد عمل۔ پیناما لیکس کے بعد بہامس لیکس بھی منظر عام پر۔ 169 پاکستانی شہریوں کے نام فہرست میں شامل۔ وزیر خزانہ نے بلا امتیاز تحقیقات کا حکم دے دیا۔ رائے بینڈ مارچ کے لیے عمران خان خود میدان میں۔ چوہدری شجاعت اور پرویز الہی سے ملاقات، مارچ میں شرکت کی دعوت، مشاورت کے بعد جواب دیں گے، قاف لیگ کا جواب۔ شام صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں جو کل وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا خطاب تھا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے۔ پہلے بھی انہوں نے 2 بار خطاب کرنے کا انہیں موقع ملا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی 3 بار، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے سربراہان جو ہیں وہ بھی خطاب کرتے رہے۔ کس طرح مختلف تھا، سب سے پہلے تو یہ بات کر لیں، کس طرح مختلف تھا ان کا یہ خطاب ماضی میں کیے گئے جو خطاب ہے مختلف سربراہان مملکت کی جانب سے، ان سے اس سچویشن میں؟ دیکھیے، شملہ معاہدے کے بعد ایک مدت تک تو کشمیر کا ذکر کسی بین الاقوامی فورم پر نہیں ہوتا رہا، کیونکہ اس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ دونوں ملک جو ہیں 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ لیکن جب وہ توقع پوری نہیں ہوئی تو پھر پاکستان سے مطالبہ شروع ہونے لگا کہ یہ بین الاقوامی فورم پر اٹھایا جائے، اور اس سے پھر کچھ ہلکے پھلکے انداز میں کشمیر کا ذکر اب اقوام متحدہ میں بھی ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ اور نواز شریف صاحب نے پچھلے سال بھی مسئلہ کشمیر کا ذکر کیا تھا، لیکن اب مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ ایک 70 سال کی تاریخ میں پہلی بار اتنی آتشی ہے، اور دیکھیے قریباً 2.5 ماہ سے کرفیو نافذ ہے، اور لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں 100 سے زائد، 116 ہو گیا 100، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ زخمی کتنے ہیں، نابینا کتنے ہو چکے ہیں، کتنوں کی آبروئیں لوٹی جا چکی ہیں، جیلیں بھر چکی ہیں۔ تو ایک غیر معمولی جو ہے یعنی ایک اپ سرج ہے، اور ایک طوفان ہے جو کشمیر میں اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر جو اڑی پر جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جس طرح بھارت نے زہر اگلنا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں ایک پورے کشمیر میں اور پھر پاکستان میں یہ توقع قائم ہوئی وزیر اعظم سے کہ وہ اس مسئلے کو پوری شدت سے اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے، کھل کر ذرا 2 ٹوک انداز میں۔ تو پھر وزیر اعظم نے یہ توقع جو تھی اس پر وہ پورے اترے، پاکستانیوں کی بھی اور کشمیریوں کی بھی، کیونکہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی آئے ہوئے تھے لاہور میں، اور انہوں نے بھی بڑے اطمینان کا اظہار کیا۔
اور بحیثیت مجموعی جو پاکستان کے 90% جو تجزیہ کار ہیں اور جو سیاست کار ہیں انہوں نے بھی نہیں، شاہ محمود قریشی، ہنار ربانی کا صاحبہ، ان کو میں نے سنا، سب نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن تقریر اچھی تھی ان کی. یعنی تقریر جو تھی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے، یعنی ایک تو صاحب کہہ رہے تھے، سابق سینیٹر ہیں، وہ کہہ رہے تھے نہیں لکھی تقریر ایک طرف رکھ دینی چاہیے تھی اور بس ایک بڑے زور و شور سے پڑ جانا چاہیے تھا، گویا آستینیں چڑھا لینی چاہیے تھی. نہیں، ایک تو تجزیہ کار نے یہ بھی کہا کہ واقعات انہوں نے بھٹو صاحب کی طرح تھوڑا سا اگریسو باڈی لینگویج. اب یہی بات راجہ فاروق حیدر صاحب سے ہوئی، ان سے ایڈیٹروں کی ملاقات تھی آج، تو انہوں نے کہا کہ جب بھٹو صاحب نے جو آستینیں چڑھائی تھیں اور پھر اس کے بعد پولینڈ کا ریزولوشن پھاڑ دیا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ اگر ریزولوشن منظور ہو جاتا تو شاید سرنڈر کی ذلت ہمیں نہ اٹھانی پڑتی. تو یعنی ایسا غم و غصہ اور ایسا آتشی لہجہ جو کھوکھلا ہو وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو وزیر اعظم نے پورے وقار کے ساتھ اور متانت کے ساتھ اور پوری شدت کے ساتھ اپنی بات کی، اور پھر اس میں یہ ہے کہ انڈیا کو یہ بھی کہا، دعوت بھی دی کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، اور یہ بھی کہا اقوام متحدہ سے کہ آپ وہاں ایک حقائق معلوم کرنے کے لیے کمیشن بھیجیں. تو ایک اچھا تاثر ہوا ہے اس کا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. لیکن اچھا تاثر ہوا، بڑا دو ٹوک موقف تھا، اس موقف کا اثر بھارت کی سرکار اور بھارتی میڈیا پر بھی بڑے زور و شور سے ہمیں دیکھنے کو انہوں نے بھی رد عمل ظاہر کیا. ان کو اس پہلی تکلیف تو یہ ہوئی کہ برہان وانی جو ہے اس کا نام ان کو وہ تو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ، ان کو تو ٹیررسٹ کہتے ہیں. اس کا نام کیسے لیا ایک شہید کے طور پر، کیسے پیش کیا گیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ پاکستان دہشت گردوں کا اور دہشت گردی کا سرپرست ہے، بلکہ اس فہرست میں سر فہرست ہے. میں ایک نمونے کے طور پر میں ابھی پہلے آپ سن لیں ایک بات. دیکھیے یہ جو ان سے پوچھا جانا چاہیے، یہ بھگت سنگھ کون تھا؟ بھگت سنگھ جس کو سارے مسلمان، سارے سکھ اور سارے ہندو، سب کانٹیننٹ کے رہنے والے اور سارے کرسچن شہید کہتے ہیں، شہید وطن بھگت سنگھ. اگر انگریز کی آنکھ سے دیکھیں تو وہ بھی ٹیررسٹ تھا. تو سامراج کا جو ٹیررسٹ ہے وہ لوگوں کا مجاہد ہوتا ہے اور ہیرو ہوتا ہے. آج دیکھیں انڈیا نے اپنے آپ کو کس پوزیشن میں کھڑا کر لیا ہے کہ اس کو آزادی کی لڑائی لڑنے والے ٹیررسٹ نظر آتے ہیں. اور پھر جو ابھی جو ہمارے ایم جے اکبر صاحب ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں ماشاءاللہ، بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں، جونیئر وزیر خارجہ بن چکے ہیں، اور انہوں نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا آپ بندوق ہمارے سامنے تان کر ہمیں مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتے، بلیک میل نہیں ہوں گے ہم مذاکرات کے. بھائی اگر مذاکرات آپ نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر وہ کر کے دکھا دیجئے. نہیں، پھر یہ بھی کہا نا کہ آئی وی لیگ آف ٹیررزم میں پاکستان، مطلب وہ تو سارا کچھ کہا. اب وہ جو ان کے یو این او کا جو مشن ہے اس کی طرف سے تو نقطہ بنقطہ 10 نقطے جو ہیں پاکستان کو الزام اور دشنام دیتے ہوئے بیان کیے گئے کہ کس طریقے سے یہ دہشت گردوں کا اور دہشت گردی کا سرپرست ہے. حالانکہ یو این او کے چارٹر کے تحت ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی مسلح جدوجہد ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سرزمین سے کوئی گروپ بھارت میں جا کر یا کشمیر میں جا کر کوئی مسلح کارروائی کرے، مگر ہم روک نہیں سکتے. کشمیریوں کو حق حاصل ہے، اگر وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، اگر وہ جبر ناروا کے خلاف میدان میں آتے ہیں، اگر وہ کوئی ان کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، ہم ان کو روک نہیں سکتے. اور اقوام متحدہ کا چارٹر ان کو حق دیتا ہے جدوجہد کا. یہ بات سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے. میں نمونے کے طور پر ایک بڑے جانے مانے ایک بھارتی اینکر ہیں، شام کو ان کو ہمیشہ آگ لگی ہوتی ہے، ان کا کچھ ایک دکھانا چاہتا ٹکڑا. تو اینکر جو ہے نا، آپ دیکھیں نا، یہاں تو اینکر پن جو ہے اس کے ساتھ آگ کا بڑا گہرا تعلق لگتا ہے. ہاں آپ کہیں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں. نہیں، ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا ان کو انہوں نے مات دے دی ہے. چلیے دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں ارناب گوسوامی. Good evening and welcome to the News Hour. Pakistan will not learn a lesson till we hammer them into submission. After the Uri attack in which 18 of our soldiers were killed, Pakistan has increased terrorist infiltration, not brought it down. The Pakistani army, instead of backing off, is coming out openly now, providing full covering fire to the terrorists trying to sneak in.
Terrorists have then attacked a police post, and today, viewers, one more army soldier gave up his life in the defense of the nation in Handwara. I'm delighted that 10 Pakistani terrorists were killed today in Uri. But viewers, this is not revenge enough. It's not revenge enough. We have to do more. And this is the moment. Pakistan is exposed. Pakistan is diplomatically isolated. All major powers, Russia, USA, UK and France, all major countries are slamming Pakistan. Nawaz Sharif is being pushed around, didn't even get a 30-second appointment with Obama. And frankly, he's looking like a global pariah on his US trip. That's why we have to do more, and we have to do it now. We must hammer Pakistan. अब इन्हें तो ये जो पेंट को टाई और बाल शर्ट बनाए थे, इसकी तो जहमत नहीं करनी चाहिए थी सबसे पहले बात। लंगोटी बांध के मैदान में आ जाए और खुद ही तशरीफ ले आए यहाँ, जहाद हम करके दिखाएं इनको। लेकिन बात ये है कि ये वही साहब है जिन्होंने जाली दाऊद इब्राहिम की किसी अजीजा से गुफ्तगू भी की थी। इनके जो इसको तर्जमे की जरूरत ही नहीं है। जो ये बात कह रहे हैं, ये अपनी आग में खुद जल रहे हैं। ये तो वैसे तो भाई हिंदू तो देखिए मरता भी तो आग में जलता है और जिंदा भी आग में जल रहे हैं, तो जले बिस्मिल्लाह। हमें चश्मे में रोशन दिल में शाद, मगर इनको मालूम होना चाहिए दुनिया में कहीं पाकिस्तान की कंडेमनेशन नहीं हुई और बड़ी बगलें बजाई गई हैं। कल भी हमने तफसील से पॉइंट टू पॉइंट बात की थी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है उसको कुछ गिरी है विदाउट वन शॉट, चंद पॉइंट्स, तो वो तो गिरती बढ़ती रहती है। कभी इंडिया की मार्केट गिर गई, कभी हमारी मार्केट गिर गई। लेकिन ये जो है अपनी चिता खुद जला रहे हैं, उसमें खुद भस्म होंगे और अपनी खातर जमा रखें। अच्छा, ये एंकर थे, तज्जियाकार थे, सियासतदान थे, भारतीय हुकूमत के तर्जुमान थे, क्या थे? जो कुछ भी थे, जो आपने देख लिया उनको। आज एक राष्ट्रीय हिंदू क्रांति है, उनका एक पॉलिटिकल फ्रंट है मजहबी तौर पर। 1 करोड़ रुपए का इनाम किया उन्होंने कि जो साहब भारतीय पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को कत्ल करके उनका सर लेके आएंगे, उनको 1 करोड़। तो अगर यहाँ से को मुतालबा कर दे कि हम 2 करोड़ दे देंगे मोदी साहब के लिए, तो ये इतनी अहमकाना बात है। इससे ज्यादा अहमकाना किसी बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और हम तो बिल्कुल इस तरह की हरकत कर नहीं सकते। इन पर 3 हरफ ये खुद ही भेज रहे हैं, तो भेजने दीजिए। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर हम ले लेते हैं, वापस आते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद इब्राहिम राजा साहब ने, जो इस वक्त वज़ीर आज़म के दौरे के साथ उनके साथ मौजूद हैं। और नाश्ते पे सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, उनसे डिटेल्स भी हम जानते हैं, लेकिन अभी खत्म हुआ, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त नाश्ते का वक्त है। तो अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, ये बताइए क्या बातचीत हुई वज़ीर आज़म से और क्या तासुर है उनकी तकरीर का यहाँ? जी शामी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। जाहिर है कि मिशन कश्मीर के तहत उन्होंने जो अचीवमेंट्स यहाँ पे हासिल की हैं, आज जो उन्होंने अहम बातें की उसमें ये थी कि मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में जो भारतीय फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, तो 12 घंटे बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया बगैर तहकीक के, बगैर सबूत। कौन सा मुल्क ऐसी तहकीकात या सबूत ला सकता है कि 12 घंटे के अंदर दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा दिया जाए? तो ये बड़ा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और हम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। एक सवाल उनसे किया गया कि भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें की जा रही है, लिमिटेड वार की बातें की जा रही हैं, तो उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जंग की बातें कतन की तरफ से दुरुस्त नहीं है और जंग जो है वो कौमों के लिए तबाही लाती है, इसलिए अगर इंडिया की तरफ से ऐसी बातें हो रही हैं तो ये बातें दुरुस्त नहीं है। एक बात उन्होंने और बताई कि बान की मून को उन्होंने एक डोसियर जो पेश किया भारतीय मजालिम का, जो पैलेट गन्स का कश्मीर में भारतीय फोर्सेस वहाँ मजालिम कर रही हैं। और साथ ही उन्होंने वहाँ जो बच्चे जख्मी हुए हैं पैलेट गन से, जिनकी आंखें जख्मी हुई हैं और जिनकी बिनाई गई है, तो उनका कहना था कि बान की मून को उससे बड़ा झटका लगा, बड़े वो सदमे का शिकार हुए और उन्होंने उसको रियलाइज भी किया। तो ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव और बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आए प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे ही जैसे वो मिशन कश्मीर जिस पे आए थे और उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए। ठीक है इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो ईरानी सदर है उन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सीपैक में शामिल होना चाहते हैं। मुझसे मुलाकात की। हम तो यहाँ अपनी दुनिया में रहते हैं ना, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और तारीखी तौर पर भी, और ईरान से हमारी
دوستی جو ہے وہ بھی ناقابل شکست ہے. تھوڑا بہت کبھی اختلاف ہو گیا ایک اور چیز ہے, تو میاں بیوی کے درمیان بھی ہو جاتا ہے, بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے, اختلاف ایک اور چیز ہے, لیکن رشتے اٹوٹ ہیں. اچھا ابھی آپ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے, آج لاہور تھے نا, آج راجہ فاروق حیدر وہ لاہور میں تھے آج, اور یہاں سی پی این ای کے زیر اہتمام انہوں نے ایڈیٹرز سے ملاقات کی. ضیاء شاہد صاحب جو ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا. عارف نظامی صاحب موجود تھے, اور باقی جمیل اطہر صاحب بھی, اور میں بھی خود وہاں حاضر تھا, باقی سینئر لوگ بھی تھے, ارشاد عارف صاحب بھی, عطاء الرحمان صاحب بھی. ایک بھرا ہوا مجمع تھا, بہت بھرپور, اور اتنا مطلب بڑا, یعنی اتنا بڑا اجتماع ایڈیٹرز کا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے, جتنا لوگ پورے جوش و خروش کے ساتھ ان کی بات سننے گئے تھے. اور انہوں نے ایک بات بڑی بنیادی کہی, انہوں نے کہا کہ جمہوری اور مستحکم پاکستان جو ہے نا وہ آزادی کشمیر کے لیے ضروری ہے. اچھا, انہوں نے کہا اگر اندرا جائے گی لوگوں کے پاس تو وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ وزیر اعظم تھی, اس کی بات سنیں گے یا یحییٰ خان کی وہ بات سنیں گے, ٹھیک ہے, اور جب ایوب خان جائیں گے تو ان کی بات سنیں گے یا پنڈت نہرو کی بات سنیں گے. اور اسی لیے سیٹ بیک ہوئے پاکستان کو اور کشمیر کی آزادی کی تحریک کو. اب پاکستان میں جو جمہوریت الحمدللہ موجود ہے, اسے مستحکم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہم آزادی کشمیر جو ہے اس کی تحریک کو توانا کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے بڑی شدت سے یہ بات کہی, کئی لوگوں نے سوال کیا, ان کا کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے. ایک طرف انڈیا, ایک طرف چائنا, ایک طرف پاکستان, اور کشمیری جو ہیں ان کا جو حق ہے خود ارادیت کا, وہ انہیں چوز کرنا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اور وہاں تو دیکھیے کہ لوگ جو ہیں, یعنی انہوں نے فلم دکھائی ایک جو 14 اگست کو ہری وردیاں پہن کے نوجوان سر پہ بھی اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے پریڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے, انہوں نے کہا میرا حق ہے کشمیری کے طور پر کہ میں بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنوں. مجھے کشمیر تک میں محدود کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا بھائی کشمیری وزیر اعظم تو اس وقت بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ناظرین, ایک اور بڑا اہم موضوع آج کی ڈیولپمنٹ. اچھا, مشتاق منہاج صاحب بھی تھے آج سر, وزیر اطلاعات کے طور پر, ذکر ان کا کرنا بھول گئے نا. بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بالکل, آئے ہوئے تھے آج. ہاں بالکل, ماشاءاللہ, بڑے سمارٹ ہو چکے, ذرا پتلے دبلے, وزارت میں آنے کے بعد. ہاں, الیکشن لڑنے کے بعد. اچھا, الیکشن لڑنے کے بعد. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے حزب اسلامی اور افغان حکومت کے درمیان جو تاریخی امن معاہدہ ہوا ہے, اس پر تفصیل سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, پاناما لیک سے بعد ایک اور لیک سامنے آ گئے ہیں, یہ بہامس لیکس ہیں, اور 169 پاکستانی ہیں اس فہرست میں. ایک رپورٹ دیکھ لینا پہلے, ایک رپورٹ دیکھیں اس میں کون لوگ ہیں, دیکھیے جا. جرمنی کے سب سے بڑے اخبار زیڈوئچے سائٹونگ نے ایک بار پھر بڑے لوگوں کی آف شور کمپنیوں کا بھانڈا پھوڑ دیا. اس بار آف شور کمپنیوں کا مقام پاناما نہیں بلکہ جزیرہ بہاماس ہے. امریکی ریاست فلوریڈا کے قریب بحرہ اوقیانوس میں واقع بہاماس 700 چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ملک ہے, جس کا رقبہ 13,000 مربع کلومیٹر جبکہ آبادی صرف 4 لاکھ نفوس کے قریب ہے. اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بہاماس میں 1,75,000 آف شور کمپنیوں کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں. ان میں 200 ممالک کے 5 لاکھ سے زائد افراد کے نام شامل ہیں. ان میں سے 69 کمپنیاں پاکستانیوں کی ہیں. غیر ملکی کرنسی کا کاروبار کرنے والی کمپنی خانانی انکالیہ کے الطاف خانانی کے بیٹے عبید خانانی کی آف شور کمپنی سامنے آئی ہے. جماعت اسلامی کے پروفیسر خورشید بہاماس میں رجسٹرڈ ایک بینک کے ڈائریکٹر ہے. سابق صدر پرویز مشرف دور کے وفاقی وزیر نصیر خان کے بیٹے جبران خان بھی آف شور کمپنی کے مالک ہیں. تہمینہ دورانی کی والدہ سمینہ دورانی کے نام پر بھی ایک آف شور کمپنی سامنے آئی ہے. فہرست میں کراچی کے معروف بلڈر محسن ابو بکر شیخانی کا نام بھی شامل ہے. یہ مجھے پہلے ایک بتائیے کہ اب یہ خورشید صاحب جو ہے پروفیسر, جب یہ خبر آئی انہوں نے بات ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہا کہ یہ ان کے ایڈوائزر تھے. دیکھیں, یہ جو آف شور کمپنیز ہیں یہ غیر قانونی نہیں ہیں. مغرب میں سب جگہ ان کو ایک قانونی پروٹیکشن حاصل ہے. اور یہ جو ہمارا کینیڈا کے 3 بینک ہیں, ان میں کوئی لاکھوں آف شور کمپنی جو ان کے اندر رجسٹرڈ ہے. تو پھر وزیر خزانہ نے کس چیز کی تحقیقات کو؟ وزیر خزانہ تحقیقات یہ کی ہے کہ جو پاکستانی جو وہاں گئے ہیں ان کے پیسے کیسے گئے ہیں. اور دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو مغرب ہے, انہوں نے ایک جگہ جگہ یہ جزیرے بنائے ہوئے ہیں ٹیکس فری.
تاکہ یہاں سے دنیا سے مال اکٹھا ہو اور ان کی اکانومیز میں چلا جائے. ٹھیک. اب پہلے سوئٹزرلینڈ کے بینک تھے, وہاں کے اکاؤنٹ کی تفصیل کہیں معلوم نہیں ہوتی تھی, اب کوئی تھوڑی بہت نرمی اس میں ہوئی ہے. اب یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو بڑے ملک ہیں یہ ساری یہ ختم کر دیں یہ مراعات نامنیات, اور ٹیکس کی وصولی کے بغیر کسی کو کام نہ کرنے دیں اپنے اداروں میں. تو کیا پاناما کے بعد اب بہامس لیگ بھی خان صاحب کا موضوع ہوگا بحث؟ خان صاحب کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کوئی ان کا سیاسی حریف شامل نہیں ہے. کیونکہ آج تو وہ گئے ہیں نا چودھری برادران سے ملاقات انہوں نے کی, خود آئے ہیں میدان میں. ٹھیک ہے, پہلی بار غالباً اس لیے یہ تو ہمارے ہاں تو ہر چیز میں سیاست ہوتی ہے, ہم کوئی کسی چیز کی تہ تک نہیں جانا چاہتے. ہم جب کوئی سیاست ہماری مطلوب ہو, اس کا تقاضا ہو تو ہم رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں, اور سیاست کا تقاضا نہ ہو تو پہاڑ کو رائی سمجھتے ہیں. اب رائے بینڈ مارچ کا مسئلہ ذکر کر رہا تھا کہ جب خان صاحب نے کال دی تو پیپلز پارٹی نے پہلے کہا نہیں, کاف لیگ نے, پھر جماعت اسلامی بھی, پھر قادری صاحب بھی. اب خان صاحب دوبارہ خود منظر عام پر آئے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں. آج انہوں نے دعوت دی شجاعت حسین سے اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی ہے. چودھری شجاعت حسین نے پہلی بات کہی تھی کہ کسی کے گھر پہ نہیں جانا چاہیے. بالکل. اب جو اڈا پلاٹ پہ اجتماع ہو رہا ہے, اب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا فقہی نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں. کہتے ہیں غور کر کے بتا کہ اس کو وہ ان کا گھر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. اور ویسے تو وہ فرخ حبیب صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے بن چکے ہیں, انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی ایک چٹھی لکھی ہے کہ یہ جو مسلح جتھے اکٹھے ہو رہے ہیں مسلم لیگ نے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. حالانکہ شہباز شریف صاحب نے خود بھی ان سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. لیکن بہرحال یہ جو جتھے بنے ہیں اور انہوں نے گنڈاس سے لہرائے ہیں, ان کی کچھ نہ کچھ گوشمالی تو ضرور ہونی چاہیے. اچھا جی, وہ جو افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں جوائن کر لیا رحیم اللہ یوسفزئی صاحب نے, ماہر ہیں افغان امور کے, سینئر تجزیہ کار بھی, ان کو پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب یہ بتائیے کہ جو یہ معاہدہ ہوا ہے حکمت جار صاحب کے اور حکومت جو ہے افغانستان کی, اس کے درمیان کیا اس کی اہمیت ہے اور کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ لیکن 2 سال تقریباً مذاکرات ہوئے, بالآخر یہ معاہدہ ہوا. اب پتہ نہیں مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے. معاہدہ تو آج ہو گیا ہے, اب اس کے اوپر صدر اشرف غنی اور گلبدین حکمت یار دستخط کریں گے, پھر اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا. میرے خیال میں کئی اس میں ابھی پیچیدگیاں باقی ہیں. حکمت یار نے 25 مطالبات کیے تھے, ان میں سے کچھ مان لیے گئے. لیکن دیکھیں, اگر اس کی وجہ سے جنگ میں کمی آتی ہے, کچھ امن بحال ہوتا ہے, تو یہ ایک مثبت بات ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ افغانوں نے افغانوں سے بات چیت کر کے کیا, اس میں کوئی کسی اور کا رول نہیں ہے, یعنی اس میں پاکستان یا کسی اور کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اچھی مثال ہے کہ یہ افغان اگر چاہیں تو خود ہی اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں. لیکن کتنا فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. گلبدین حکمت یار کے پاس سیاسی قوت تو ہے, لیکن ان کے پاس فوجی قوت نہیں ہے, تو جنگ کے میدان میں کوئی اس میں خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک, بہت شکریہ. یعنی سیاسی قوت تو ہے ان کی. حکمت یار جو ہیں ایک زمانے میں وہ سب سے بڑے لیڈر تھے, سب سے بڑے مجاہد لیڈر تھے, اور جتنی جماعتیں اس وقت افغانستان کے جہاد میں حصہ لے رہی تھی ان میں سب سے زیادہ فالوئنگ ان کی تھی. لیکن برہان الدین ربانی, احمد شاہ مسعود اور ان کے درمیان کی جو مخاصمت تھی, اس نے حالات کو کسی رخ پر نہیں آنے دیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجاہدین سے بدزن ہو کے پھر طالبان میدان میں نکلے. اور اب اتنے سال گزرنے کے بعد بہرحال حکمت یار صاحب پھر اس کی طرف آئے, مذاکرات کی طرف آئے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے کہ جب تک امریکی فوجیں موجود ہیں تب تک بات نہیں ہوگی, لیکن اب وہ انہوں نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ اس کا گول مقصد یہ ہے کہ امریکی فوجوں کی واپسی ہو. اب ان کا نام ٹیررسٹوں کی فہرست میں شامل ہے. حزب اسلامی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھی جاتی ہے, وہ نام نکلوانا پڑے گا. یہ افغان حکومت کی, اشرف غنی کی ذمہ داری ہوگی تاکہ اپنا وہ سیاسی کردار ادا کر سکے. پھر ان کے جو قیدی ہیں ان کو بھی رہا کرنے کی, قیدی بھی ان کے رہا ہوں گے. لیکن بہرحال یعنی ایک اچھی پیش رفت ہے, اور اس سے کچھ نہ کچھ ایک مثبت اشارہ گیا ہے. اور یہ جو ہیں ہمارے جو دوسرے طالبان ہیں, جو برسر پیکار گروپ ہیں, وہ بھی سمجھیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو الجھ رہے ہیں اور اپنا ہی خون بہا رہے ہیں نا, اپنا خون جو ہے اس کو کس حد تک بہائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جان صاحب, آج مولانا مودودی کی آج برسی بھی, اور ایک آپ کا
تحریر بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس پڑھی ہے ان کی، میرے خیال شخصیت کے اوپر آپ نے لکھی. مولانا ابو العلا مودودی کی آج برسی ہے، اور مولانا جو ہیں جماعت اسلامی کے بانی تھے، اس کے امیر رہے برسوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی کئی حیثیت، وہ اردو زبان کے سب سے بڑے ادیب سمجھے جاتے ہیں. اردو نثر میں کوئی دوسرا شخص ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی غالب کی نثر کے بعد جو ہے مولانا مودودی کی نثر جو ہے وہ اپنی ایک مثال آپ تھی. اور پھر یہ کہ بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے. ان کی جو تفہیم القرآن ہے اس کی اپنی اس کی ایک حیثیت ہے. ایسی تفسیر جو ہے کم ہی لکھی گئی ہے، پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہے، کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. تو ان کا ایک چہرہ جو ہے وہ میں نے لکھا. اب وقت ہے، یہ وقفہ کرنا ہے آپ نے. وقفے کا ٹائم تو ہوا چاہتا ہے، تو وقفہ کر لیں پھر میں پڑھ کر نہیں کہہ رہے ہیں خرم صاحب کی اب بات کر لیں. اچھا چلیے. تو یہ جو میں نے جب ان کا انتقال ہوا تو پھر یہ چہرہ میں نے ان کا لکھا، اس کا ملاقات. تو نام ابو العلا بندہ باری تعالی، دارا و سکندر سے یہ مرد فقیر آلہ، لطافتوں کا پیرایا، شفقتوں کا کنایا، مسکراہٹوں کا سایہ، خواجہ مودود چشتی کا سرمایہ. یہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی جو دادا پیر تھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے، ان کی اولاد میں سے ہیں. تو خواجہ مودود چشتی کا سرمایہ، پاکیزگی کا جایا، بندہ خاکی مگر جبریل کا ہمسایہ. رنگ گورا شفق بکھیرتا ہوا، پیشانی کشادہ و بلند، گویا عالی دماغ کا احاطہ کیے ہوئے ایک استخانی بند، بحر مواج کے تلاطم جس میں نظر بند. اور آنکھیں بڑی بڑی اشیاء کی حقیقتوں کو دیکھتی ہوئی، دیکھنے سے زیادہ بولتی ہوئی، بولنے سے زیادہ سوچتی ہوئی، سوچنے سے زیادہ روشنی بکھیرتی، راہ گزر کو منور کرتی ہوئی، ملت کے کاروانے گم گشتہ کے لیے روشن مینار، تاریخ کے نشیب و فراز کی رازدار، واقف رموز و اسرار، مستقبل ان پر آشکار، میں توحید سے سرشار، وہ گوہر آبدار، دو گوہر آبدار، ان پر آویزاں چشمائے زرنگار، جیسے خوبصورت فریم میں مصور کا شاہکار، عزائم بلند، استقامت کا کوہ الوند، فلسفے تحقیق اور تاریخ کے سیاروں پر فکر رسا کی کمند، گفتگو شکر قند، اللہ کی سوگند، اور گھر جس کا نہ دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، میٹھے بول بولنے والے پتلے لب، جانے ادب، نہ مبالغے سے شناسا نہ جھوٹ سے آشنا، سرچشمہ صدق و صفا، خاموش ہوں تو رفتار زمانہ گوش بر آواز، کھلیں تو خود سخن کو وجہ افتخار و ناز، شیریں دہن چمکتے دانتوں سے مزین، پانوں کی مسلسل رفاقت جن کے حسن کو کبھی متاثر نہ کر سکی، کہ انہیں جس شخص سے نسبت تھی نہ وہ رنگ بدلنے سے آگاہ تھا، نہ کسی کا رنگ قبول کرنا اس کی سرشت میں تھا، نہ اللہ کے رنگ کے سوا کسی رنگ میں اسے رنگنا ممکن تھا. وہ پان بہت کھاتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کے دانت بالکل سفید تھے. ہونٹوں کو پیشبی آنکھوں سے ملاتی متوازن ناک، ذاتیات سے پاک، کوئی شخصی یا ذاتی معاملہ اس ناک کا مسئلہ نہ بنا، نہ اصول کے سوال پر یہ ناک نیچی ہو سکے. چہرے کے شگفتہ تاثر کی حفاظت کرتی ہوئی سفید براق داڑھی، نہ طویل نہ قلیل، سر کے بال پٹے دار جیسے نقرئی تار، اور داڑھی کے ساتھ مل کر چاند کے گرد ہالہ بناتے، جلال و جمال کو دوبالا کرتے اور اجالا پھیلاتے. صاحب تفہیم القرآن، بولے تو معانی کا ایک جہان، تفہیم القرآن ان کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے. اٹھے تو ایک طوفان، چلے تو سورت عبد الرحمن، اور لکھے تو ترجمان القرآن. ان کا جو ماہنامہ رسالہ تھا اس کا نام ترجمان القرآن. کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، شکوائے اقبال کے قبول کا فرمان، حاضر و موجود سے بیزاری کا اعلان. اس صدی کا انسان، زندگی ایک عرصہ امتحان، موت حیات جاودان، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے.
ایک ناظرین بریک لیتے ہیں پروگرام میں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، پچھلے سیگمنٹ پر اور جو گلبدین حکمت یار کی گفتگو ہوئی اس پر بے شمار سوالات اور تبصرے تجزیے آئے ہیں، پہلے ان کو نمٹ لیتے ہیں پھر متحدہ کے رخ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، حبیب اکرم صاحب، میجر عامر صاحب، نذیر کاکا صاحب، زرعی دوست کراچی کے، انہوں نے بہت داد دی ہے۔ شمس الدین امجد صاحب، شمس الدین امجد صاحب ہمارے سوشل میڈیا بڑے ایکٹیو ہیں۔ ہمارے حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کچھ ان کے بارے میں جو یادیں ہیں وہ بھی شیئر کریں، وہ بھی کریں گے، لیکن فی الحال آج تو آپ اس چہرے سے لطف اٹھائیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ شمس الدین امجد صاحب کا جو سوال تھا نا وہ بڑا ریلیونٹ، تو کہتے ہیں گلبدین حکمت یار صاحب سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ میں گلبدین شاعر صاحب ایک تو کئی کئی ہوئی ملاقاتیں ہے، تو اس کا کچھ احوال بیان کریں، کیسی شخصیت ہے، کیسے وہ صاحب؟ ان کا احوال بھی بیان کریں گے۔ اب وہ ماشاءاللہ دوبارہ واپس آ گئے، پہلے تو کچھ چھپے رہتے تھے، 97 سے آنورڈ میرے خیال کم ہی اب تو ذرا میدان میں آ جائیں گے تو پھر ان سے دوبارہ ملاقاتیں شروع ہوں گی، اچھا، ان کا ذکر بھی ہوتا رہے ٹھیک ہے۔ گا۔ ہماری دعائیں، نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بڑے جیدار شخص تھے، صاف ستھرے، مگر جو افغان ہیں وہ اپنی رائے پہ اتنا بعض اوقات ضد پکڑ لیتے ہیں کہ پھر دوسرے کو سپیس نہیں دیتے۔ آج بھی کابل میں کچھ لوگوں نے احتجاج تو کیا اس وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا قدم ہے افغانستان کے لیے اوورال بڑا اچھا۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھیے متحدہ لندن کی ایک کال آئی تھی کہ یہ جو مینڈیٹ ہے آپ کے پاس، جو ہمارے اراکین ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینیٹر، یہ بانی کا ہے، آپ اس سے مستعفی ہیں؟ پہلے ایک بات تو سمجھ لیں کہ متحدہ کے جو 3 4 5 لوگ اس وقت قیدی بنائے ہوئے ہیں الطاف حسین صاحب کو، اور وہ اپنے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کا یہ بڑا وارث سمجھتے ہیں یا سرپرست سمجھتے ہیں یا سارا کچھ سمجھتے ہیں، اب ان کا وہ تو ایم کیو ایم لندن بن گئی اور اس کا اور ایم کیو ایم پاکستان کا راستہ بالکل الگ ہو گیا، اور اس وقت نہیں، ایم کیو ایم لندن نامی جماعت تو پاکستان میں ایگزسٹ کوئی نہیں کرتی ہے، ایگزسٹ نہیں کر رہی، جو کچھ بھی ہے برعکس۔ تو اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان فاروق ستار صاحب کی قیادت میں ایک الگ تشخص قائم کر چکی اور بھاری اکثریت ان کے ساتھ مل چکی اور اپنا سیاسی کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ آج بیرسٹر سیف اللہ کی جانب سے ایک بیان نشر ہوا کہ وہ اپنی جو سینٹ کی نشست ہے اس سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ جو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے سوشل میڈیا کا، یہ تو لندن سے اپروڈر ہے، میں نے اسے کوئی بیان نہیں دیا، لیکن جو سفیان یوسف ہیں NA247 والے، انہوں نے البتہ اپنا استعفیٰ دے دیا، وہ لگتا ہے کہ لندن کے قریب ہیں تو وہیں میں رہیں گے۔ اگر لندن جا چکے ہیں چلے جائیں گے، یا جہاں بھی ہیں، یہاں اگر وہ سمجھے کہ میں نے قرض اتار دیا، ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے، الطاف حسین صاحب اس پر بالآخر حاوی ہوتے چلے گئے، لیکن وہ اکیلے اس کی بنیاد رکھنے والے نہیں تھے، یہ دوستوں کا ایک گروپ تھا، اس میں عظیم احمد طارق تھے، وہ اس کے پہلے چیئرمین ہیں، پھر ڈاکٹر عمران فاروق تھے، دوسرے دوست تھے، ان نوجوانوں نے مل کے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الطاف حسین صاحب نے اکیلے اس کی بنیاد رکھی۔ لیکن جو سب سے مثبت جواب دیا نا، جو بہتر دلیل پہ مبنی جواب ہے، وہ فیصل سبزواری صاحب۔ دیکھیں بات کیا ہے، اب جب متحدہ قومی موومنٹ نے جو الیکشن لڑا ہے وہ اپنے مینڈیٹ پر اپنا مینڈیٹ حاصل کیا، اپنے منشور کے تابع، بالکل، اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، پاکستان کے دستور کے تحت اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، خدا نہ خواستہ اس نے کوئی اینٹی سٹیٹ نعروں پر الیکشن نہیں لڑا، اور یہی بات انہوں نے کہی ہے۔ انہوں نے کہا جو 22 اگست کی تقریر تھی ان کی، اگر اس تقریر والی گفتگو کو مینڈیٹ سمجھا جائے اور وہ لے کر ہم الیکشن میں جاتے تو ہمیں نشستیں نہیں، جوتے پڑتے۔ دیکھیے یہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے، انہوں نے جس طریقے سے اس تقریر سے برت کا اظہار کیا ہے اور پرواہ نہیں کی اور الطاف حسین کا دامن چھوڑا ہے، اس پر ان کو سلام کیا جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے دوسرے ہمارے کیسی حماقتیں اور کیسی ضلالتیں دوسرے
रहनुमाओं ने की हैं और उनके फॉलोअर्स ने उनके साथ इस तरह उससे बेरत का आज़ार नहीं किया जिस तरह इन्होंने किया। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये अपना किरदार अदा करने का इनको हक हासिल है। और ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सो कॉल्ड लंदन की है, अब ये लंदन में इलेक्शन लड़े, लंदन में पार्टी बनाए, लंदन में हज़ारे ख्याल करें। अब ये जो 4-5 लोग हैं, अलबत्ता ये अल्ताफ हुसैन साहब को किसी तरीके से अगर इनकी कैद से आजाद करा लिया जाए तो शायद वो कोई ढंग की बातें करने लगे। ऐन मुमकिन है। अच्छा, आज सर लाहौर में एक एक्सपो थी, इंटरनेशनल एक्सपो थी पोल्ट्री की, पोल्ट्री से कुछ मसनूआत हैं उसके ऊपर, और इसमें कोई 250 के करीब स्टॉल्स लगे थे। मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो मीट बनाती हैं चिकन की, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और चिकन जो है देखिए अभी तो हमारे यहाँ देखिए मुसीबत यह है कि मरी मुर्गियां भी खिलाई जा रही हैं और ये जो ये खोखों पे बैठे हुए लोग जो हैं वो भी सिर्फ असल में तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो अब ये मुमकिन ही नहीं है कि आप कोई मुर्गी या कोई बकरा, आप तो बकरा हम गलियों में ज़िबा करते हैं, मुर्गी दुकानों पे ज़िबा करते हैं। ये काम ही खत्म होने चाहिए, बड़ी कंपनियों को ये काम करने चाहिए। तो आज जो वहाँ पर उनके चेयरमैन थे राय मनसब खरल साहब और जो खलीक अरशद साहब जो साबिक चेयरमैन भी रहे हैं, बैरिस्टर आमिर साहब जो हैं वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे, कोई मीडिया के दोस्त भी बुलाए थे, कोई 100-150 चीनी भी आए हुए थे वहाँ पर, उन्होंने भी स्टॉल लगाए हुए थे अपने, और वो इनकरेज ये कर रहे थे तो मुर्गियां आती हाँ जी, और अद्वियात भी बनाते हैं इनकी। तो वो ये कह रहे थे, उनका बुनियादी मकसद ये था कि एक तो जो गवर्नमेंट है हमें ताउन करे ताकि हम अपनी प्रोडक्ट बाहर भी बेच सकें। इस वक्त तो सस्ता तरीन गोश्त है, दाल से सस्ता मुर्गी का गोश्त है, और अगर ये मुर्गी ना होती इस तरह की बेचारी तो पता नहीं हम लोगों पर क्या गुजरती। दूसरा तो अब अगर इनको थोड़ी सी अगर सब्सिडी दी जाए, भाई शुगर को सब्सिडी दी जाती है, दूसरे उसको दी जाती है, इनको भी दी जाए तो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनकी हौसला अफजाई की। दूसरा इन्होंने आज कोशिश ये की ये समझाने की कि जो मुर्गी का गोश्त है ब्रायलर का, ये कोई नुकसानदेह नहीं है। एक PhD प्रोफेसर भी बुलाया था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, उन्होंने बताया कि इसमें पोटेशियम है, फास्फोरस है, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वहाँ पे बैठे कुछ हमारे मीडिया के दोस्त बदस्तूर मशकूक रहे, नहीं जी ये इतना आर्सेनिक इसमें होता है, फलां होता है, ढमकान होता है। तो ये असल में तो हम मीडिया के लोग तो बदगुमानी के बादशाह हैं, और लेकिन असल बात यह है कि जो मुर्गी का गोश्त है इसकी फीड जो है बड़े मुनासिब तरीके से बनती है, उस पर चेक होना चाहिए कि कोई अल्लम बल्लम चीजें मुर्गियों को ना कॉल ले लेते हैं, एक कॉल ले लेते हैं हमारे साथ हैं। मुर्गियों के साथ हैं या अंडों के साथ हैं या मुर्गी ज़िबा करने वालों के साथ हैं या खाने वालों के साथ हैं, आप कहाँ हैं? जी कॉलर के साथ इब्ने फजल साहब में लाहौर से। जी इब्ने फजल साहब फरमाइएगा, क्या सवाल आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है कि जी इंडिया ने जब ये गलगित और बलूचिस्तान का इशू खड़ा कर दिया है तो क्या पाकिस्तान इस वक्त जूनागढ़ और हैदराबाद का अपना दावा दोबारा नहीं खड़ा कर सकता? और भाई मेरे मसला जो है कोई हमें वो हर मसला खड़ा करने की जरूरत नहीं है, ना कोई बलूचिस्तान का मसला है ना गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर की आज़ादी का मसला है, उसी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। मोहम्मद साकिब साहब चिश्तिया से थे, खलील अहमद साहब मुजफ्फरगढ़ से थे, आप दोनों से बहुत माजरत। अगले प्रोग्राम में आपकी फ़ोन कॉल हम लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि शाम से प्रोग्राम खत्म हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।